السلام علیکم ناظرین۔ ایران جغرافیائی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے پاس ہتھیاروں کا اپنا ایک وسیع ذخیرہ ہے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ خطے میں اپنی پراکسیز یعنی یمن میں حوثیوں اور لبنان میں حزب اللہ کو بھی کافی مقدار میں ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ایران کے برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے۔ IISS کی ملٹری بیلنس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کے کم از کم 14 اسکواڈرن ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین F-35 اسٹیل جیٹ شامل ہیں۔ اسرائیل کو دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملے کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایران اور اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ابہام کی سرکاری پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، اور وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست بننے کے لیے اپنے سویلین جوہری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کے مطابق گزشتہ سال انہوں نے ایران کی زیر زمین فورڈو سائٹ پر یورینیم کے ذرات کو 83.7% تک پایا۔ ایران کا کہنا ہے کہ افزودگی کی سطح میں غیر ارادی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ ایران 2 سال سے زائد عرصے سے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کو 60% تک افزود کر رہا ہے۔ تاہم جب سن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور ایران پر پابندیوں کو بحال کیا، تو اس کے بعد سے یہ معاہدہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسرائیل نے جوہری معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران دشمن کیوں ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسرائیل اور ایران سن 1989 سے پہلے تک اتحادی تھے، تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، کیونکہ اسرائیل کی مخالفت ایرانی حکومت کے بیانیے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو اس سے قبل کینسر کی رسولی سے تشبیہ دی تھی، جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بات ایران کے بیانیے سے بھی عیاں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پراکسی گروہ بھی بنائے گئے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایران فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس اور لبنانی عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کی فنڈنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے۔ اب جب شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب اتوار کی درمیانی شب ڈرونز اور میزائل داغے تھے، اسرائیل نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ قونصلیٹ پر حملہ اس نے کیا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل ہی اس حملے کے پیچھے ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک ایک شیڈو وار میں آمنے سامنے رہے، جس میں وہ ایک دوسرے کے اثاثوں پر حملے کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم نے اسے روک کر ناکام بنایا اور مل کر ہم یہ جنگ جیتیں گے، لیکن برطانیہ کے متعدد وزراء اعظم کے خارجہ پالیسی کے مشیر اور لبنان میں برطانیہ کے سابق سفیر ٹام فلیچر کا کہنا ہے کہ ایرانی حملہ اس کی صلاحیت اور رسائی کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل دونوں ممالک کی قیادتیں اندرونی طور دباؤ میں ہیں، انہیں بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے اور وہ جنگ کی آگ سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔